کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کی نشاندہی کریں اور اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں اور صلاۃ قائم کریں اور مومنوں کو بشارت دے دو. اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز بتائی گئی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. تو فرعون وہاں پر قرآن مجید میں آپ کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے تو فرعون نے کافی ہولڈ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل کو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو وحی کی. وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی اِلَى موسیٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وحی کی أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یعنی انہوں نے وحی کی یہ کہ تم مقرر کرو اپنے گھر اپنے قوم کے لیے، دونوں اپنی قوم کے لیے مصر کے ساتھ گھروں کو، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو. یعنی قبلہ گھر بنانے کا کیا مقصد ہوا؟ اپنے گھروں کو قبلہ کیسے بنائیں گے آپ؟ کہ آپ کا جو گھر ہے اس میں آپ اگر مساجد میں صلاۃ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ فرعون نے کنٹرول کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا گھر میں صلاۃ قائم کر لو، قبلہ بنا لو گھر میں، اور لکھا ہوا اقیم الصلاۃ، قبلہ بناؤ صلاۃ قائم کرو. تو ہمارا جو ہماری یہ مروجہ سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ ہر گھر جو ہے، ہر گھر تو نہیں فیس کر رہا ہے وہاں پر مسجد حرام کو، اس کا قبلہ فرنٹ وہ نہیں ہے، لیکن مساجد جتنی ہیں وہ فرنٹ اس کا مسجد حرام کو فیس کرے. تو اگر میں گھر میں قبلہ بناؤں گا صلاۃ قائم کرنے کی تو میں کس طرح منہ کروں گا؟ کعبے کو، نہیں مشرق کو نہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو کعبے کو فیس کرنا ہے، کہیں بھی نہیں. اگر نارتھ میں رہے تو ساؤتھ میں کریں، ساؤتھ میں رہے تو نارتھ میں کریں گے، ایسٹ میں گئے تو بیچ میں ہے نا کعبہ، تو نارتھ میں رہے تو ساؤتھ کریں گے، ساؤتھ میں رہے تو نارتھ کریں گے، ایسٹ رہے تو ویسٹ کریں گے، اور ویسٹ کریں تو ایسٹ، بیچ میں ہے کعبہ. تو اللہ نے بتایا کہ ان کو بتایا کہ اگر مطلب یہ گھروں میں قبلہ بنا سکتے ہیں، آپ صلاۃ گھر میں قائم کر سکتے ہیں. اور آج بھی جو دنیا میں لوگ ویسٹ میں یا نان مسلم سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور مساجد ان کے قریب میں نہیں ہیں، تو وہ گھروں قبلہ بنائے ہوئے، وہی فرعون کا زمانہ آج بھی ہے. تو آپ بھی آپ اگر یورپ میں رہ رہے ہیں کہ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں مساجد نہیں ہے، جہاں مسلمان اویلیبل نیئر بائی نہیں ہیں، تو آپ گھروں میں صلاۃ قائم کریں. گھروں کو قبلہ کا مسئلہ یہ کہ آپ گھر میں وہاں سے ڈائریکشن آف مسجد حرام کا پتہ کریں، اور اس طرح اب تو وہ آ گئے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ کمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے آلٹیٹیوڈ اس پہ فیڈ کریں اور صلاۃ قائم کر لیں. تو یہ گھر وہ قبلہ بنایا. اور اسی طرح مساجد کا نیکسٹ آیت میں لکھا ہے سورہ اعراف 7 اس کی 29، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون. کہہ دے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا اور اپنے چہروں کو ہر مسجد کے نزدیک قائم کرو اور اسی کے لیے دین فیصلے کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تم کو پیدا کیا، تم اس طرح لوٹائے جاؤ گے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے چہروں کو یہاں وجوہ اقیموا وجوہکم، تم قائم کرو اپنے چہروں کو. تو چہروں کو کیا قائم کرنا ہے آپ نے؟ قبلہ المشرق فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فولو وجوہکم، اپنے چہروں کو مسجد حرام کا حصہ بنا لو. تو یہاں مسجد عام مساجد میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جا کے قائم کرتے ہیں اپنے چہروں کو، مسجد حرام کو سامنے فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں. تو ہر مساجد جو بنائی جاتی ہے اس کا جو فرنٹ ہے وہ مسجد حرام کو فیس کر رہا ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں جا کے تو ہم مسجد حرام کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا مسجد حرام کا اس مسجد حرام کا یہ مسجد حصہ بن گئی. ہر مسجد جو ہے وہ مسجد حرام کا حصہ ہے، یعنی شطر ہے. تمام مساجد دنیا کی شطر المسجد الحرام ہے. تو ہم کو تقریباً صلاۃ وہی قائم کرنی چاہیے جیسے وہاں قائم ہے. تو ہمارے ٹائمنگز علاقوں کے ڈفرینس کی ٹائمنگز آف ورلڈ کے اندر ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، ہم اپنے اسی ٹائم کے حساب سے ہم یہاں ٹائمنگز کے صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو یہاں صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے گھروں کو بھی شطر بنا دیا اور مساجد کو بھی بنا دیا. شطر المسجد الحرام، یہ شطر کا ایکسپلینیشن تھا میرا مطلب ہے. اب اسی سے کنیکٹڈ اور آیتیں ہیں اسی شطر کو ایکسپلین کریں گی. البقرہ 2 and آیا 127 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر سے قواعد بلند کیے، اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے گھر بنایا، یہ سنتے آ رہے ہیں نا آپ، کعبے کو وہ یہ سائز سے بناتے ہیں، اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام بھول جاتے ہیں.
اگر بنایا استغفر اللہ، اگر انہوں نے بنایا تو یہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور مطلب بنایا ایسے نہ جیسے نعوذ باللہ مستری نہیں ہوتے. کیسے بنائیں گے دیوار کو بھائی؟ مستری کا کام کریں گے نا. آج جو وہاں کر رہے ہیں، جو اس گھر کی ریپیئر کرتے ہیں، اس کی گرائنڈنگ کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے کیا؟ سوچیں آپ. تو یہاں دیکھیں، یہاں پر بھی جو آیت ہے یہاں پر لکھا وَإِذْ يَرْفَعُ، اور بلند کیا انہوں نے، رفع کیا ابراہیم نے القواعد من البیت. آپ بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کو قاعدہ مولوی صاحب قاعدہ لے کے آؤ، قاعدہ یعنی قرآن پڑھنے کا قاعدہ سکھا رہے ہیں آپ، اور اس کی جمع کرتے ہیں قواعد، قواعد. تو یہاں لکھا ہے ابراہیم، وہی دیوار کہتے ہیں دار، جدار، جدار. اگر ابراہیم علیہ السلام جدار بنا رہے تھے وہاں جدار لفظ ہوتا ہے، یہاں تو لکھا قاعدہ قواعد. تو گھر سے قاعدہ قواعد بلند کیے انہوں نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اسماعیل نے قاعدے قواعد بلند کیے گھر سے. اور قاعدے کیا تھے؟ اللہ، میں پیچھے پڑھ چکا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. پچھلی آیت میں پڑھا تھا میں نے کہ جب ان کو نشاندہی گئی گھر کی تو اللہ نے کہا میرے گھر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں، یہ قاعدے قواعد ہیں. یعنی طواف اور صلاح قائم کرنا یہ قاعدہ ہے، قواعد ہے، قاعدے قواعد. اعتکاف کرنا، تو یہ جو قاعدے قواعد ہیں یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے بلند کیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، گھر سے، گھر موجود ہے وہاں. من البیت کا ہوتا ہے گھر سے بلند کیے قاعدے قواعد، یعنی فاؤنڈیشنز یا پرنسپلز، اس کے کیا قاعدے قواعد ہیں وہ بلند کیے. اور دونوں نے، ابراہیم اسماعیل السلام نے. گھر بنائے نہیں، بنایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام قیاما للناس. وہ بنانے کا لفظ الگ ہے، یہ ہے بلند کرنا. ایک چیز ہے وہاں موجود کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، یعنی صلاح قائم کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. یہ قاعدے قواعد تھے اس گھر کے، اس کو بلند کیا انہوں نے. اور پھر کہا ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو انہوں نے آگے اس قرآن میں، یہاں نہیں ہے، آپ لکھ لیں ریفرنس ٹو، اس کی آگے کی بقرہ 2 128 اور 129 دو آیتیں ہیں، اس میں آگے دعائیں. اسی آیت کے آگے قرآن مجید 2 آیتیں ہیں، اس میں دعا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ایک امت اٹھا مسلم تیرے لیے. وارنا مناسکنا، ہم کو ہمارے مناسک دکھا. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور لوٹ ہماری طرف، تو لوٹنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں یعنی وہی کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لکا، اے رب ہم دونوں کو مسلم تیرے لیے بنا دے. لکا مطلب آپ کے لیے، اور مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم، خم کرنا، سبمٹ کرنا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام یہ قاعدے قواعد بلند کیسے کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، جو رکوع اور قیام اور رکوع سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے کیسے قواعد بلند کر رہے ہیں. ابراہیم اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے اپنے لیے. ہم جو ہیں آج بتاتے ہیں ہم مسلم ہیں، کون سے؟ اللہ کے مسلم تھوڑی ہم، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، قادیانی، پرویزی، ہر نام ہے سوائے اللہ کے. اور ابراہیم علیہ السلام جو مذہب کے باپ ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں جن کو اللہ نے امام بنایا، اور اللہ کے گھر کے ساتھ ان کے قواعد پرنسپل وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس کے آگے ہی آیت میں لکھا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لکا، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے تیرے لیے. آپ نے کبھی مساجد میں دعا سنی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ ہم نے مسجد میں یہ دعا سنی ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک؟ سنی آپ نے؟ کیوں ہم سب اپنے مسلم سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ابراہیم اسماعیل السلام دعا مانگی گئی ہے. پیغمبر، انبیاء
نبی امام گھر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کو مسلم بنا دے اپنے لیے، اور ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ایک امت اٹھا جو مسلم ہو تیرے لیے. یہ وہ خود نہیں مسلم بنا رہے کسی کو، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کو مسلم بنا دے آپ کے لیے، اور ایک امت اٹھا جو مسلم ہو آپ کے لیے، اور ہم ایک دوسرے کا مسلم بنا رہے ہیں. تو آپ مسلم کس کے ہیں؟ اللہ کے لیے بننے آئے یہاں پر، اور یہی دعا مانگے ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے تو قبول کر لے. یہ جو دعا ہے اس کے آگے ہے یہ آیت، اس لیے میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں. دوسری دعا جو ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مابعوث کر دے ان میں رسول جو تجھ پر لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا، وہ کتاب کا علم دے گا اور حکمت سے پڑھائے گا، انک انت العزیز الحکیم، اور تزکیہ کر دے گا. تو یہ دو آیات ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب آپ ایک تو مسلم بنا دیں اور ایک امت اٹھا دیں مسلم تیرے لیے، اور مبعوث کر دیں ان میں رسول جو تیری آیت تلاوت کرے، کتاب کا علم دے، حکمت سے بات کرے اور تزکیہ کر دے. اور اسی طرح ایک اور سورہ ابراہیم 14 کی 40 میں ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے، ومن ذریتی، اور صلاۃ میری ذریت کو بھی قائم کر دے. ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کے لیے یوم حساب والے دن. تو یہ تین آیتیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ فاؤنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک کرو. جو لوگ طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، ان کے گھر میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا لوگوں کو آپ پاک کریں اس بات سے. تو انہوں نے بجائے لوگوں کے پاس جاتے انہوں نے لوگوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی کہ مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے، میری ذریت کو صلاۃ پہ قائم کر دے، مجھے مسلم بنا دے اور میری ذریت کو امت کو مسلم بنا دے. اور آپ مناسک دکھا، جو حج کے مناسک ہیں، طور طریقے وہ ہمیں بتا. تو یہ ساری دعا انہوں نے مانگ کے، یہ قواعد ہیں، بیسک قواعد. تو آپ جب طواف سٹارٹ کریں اس سے جا کے وہاں پر جب پہلا جو ہوتا ہے نا وہ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کو دیکھ کے جب آپ موو کریں تو آپ دعا مانگیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو مسلم بنا دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ایسی مسلم امت اٹھا جو تیرے لیے مسلم ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہمارے مناسک دکھا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور لوٹ ہمارے پر. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر گھوم کے جب اس کارنر پہنچ جائیں پھر کہ ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اے رب مابعوث کر دے ان میں رسول جو تیری آیت تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور ان دے لوگوں کو کتاب کا، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر وہاں سے ادھر سے ادھر گزرے پھر وہاں پڑھیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے صلاۃ پہ قائم کر دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت کو قائم کر دے. ربنا وتقبل دعا، اور اے رب میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت کر دے. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومن لوگوں کے لیے یوم حساب والے دن ان کو وقنا عذاب النار، اور عذاب سے بچا لے حساب والے. یہ دعائیں آپ کو فاؤنڈیشن ہے لوگوں کو طہارت کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو ٹیکن فار گرانٹنگ مسلم بنے ہوئے ہیں، دوسروں کو ماننے کے چکر میں پھر رہے ہیں. امیجن کریں آپ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مسلم کے لیے محنت کریں، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے لیے مسلم کے لیے محنت کریں، اور دعا مانگیں لوگ آنے والی نسلوں کے لیے. ان کی وجہ سے آج ہم مسلم ہیں، اگر اللہ کی نظر مسلم ہے. ان کی وجہ سے صلاۃ قائم ہے، تو اگر صلاۃ ہمارے پاس قائم کر رہے ہیں تو ہمارے کو آگے آن گوئنگ پروسیس میں یہی کہنا ہے، کیونکہ ہم ان کی ذریت ہیں، ہمیں اسی چیز کو ریپیٹ کرنا ہے. تو یہ چیز سلسلہ جاری ہو رہا ہے. آگے دیکھیے، یہ آگے ابراہیم 14 اس کی 37 آیت، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارا بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں،
پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. دیکھیے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ بھی فاؤنڈیشن میں سے ہے. یہ قواعد ہیں, یہ قواعد ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں کہ آپ دعا مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا انی اسکنتو من. اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر, یہاں لکھا ہے اپنی ذریت سے ٹھہرائے جا رہا ہوں. ربنا انی اسکنتو من ذریتی, اے رب میں ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت سے. کہنے اسماعیل کو چھوڑ دیا, میں نے ایک لکھا ہوا ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ, ایک اگر واحد ہوتا تو واحد کا سیغہ الگ ہوتا, ڈویل کا سیغہ الگ ہوتا. یہاں تو جمع میں لکھا من ذریتی, بہت ساری ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی جہاں غیر زرعی ہے, وہی وادی ان صفا وہاں پر اس کے قریب, تیرے پاک محترم گھر کے پاس, تاکہ صلاۃ قائم کریں. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. صلاۃ قائم کے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ صلاۃ کے لیے قائم دعا مانگ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال آگے لکھا ہے فجعل افئدۃ من الناس, اور لوگوں کے دلوں کو اے ہمارے تاکہ صلاۃ نماز سے پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش مند بنا دے اور ان کے پھلوں کو اسے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اور عجیب بات ہے, اور لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرف خواہش مند بنا دے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں, جو وہاں طواف کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, صلاۃ قائم کر رہے ہیں, کعبے کے ایریے کی بات کر رہا ہوں میں, لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو ان کی طرف مائل کر دے, ان لوگوں کی طرف. اور امیزنگ بات دیکھیں, آپ بھی آج کل لیکچر دیکھتے ہوں گے, یہ ذاکر نائک جو انڈیا میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, ہندوستان کے ان کے ساتھ وہ بڑا ان کی کتابوں کے ساتھ کمپیریٹیو ریلیشن کرتے ہیں. تو وہاں ایک ہندو صاحب نے سوال کیا, وہ باقاعدہ سوال کر رہے ہیں, اور یہ انگریزوں نے بھی سوال کیا, نان مسلم نے بہت جگہ سوال کیا کہ آپ ہم لوگوں کو مکہ میں جانے کی اجازت دیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جا کے. یعنی امیجن کریں کہ کوئی ڈیزرٹ ہے پورا, وہ وہاں کوئی فروٹ نہیں ہے, یہاں لکھا ہے انہیں ان سے فروٹ سے نواز دے. آپ جائیے وہاں, سب سے دنیا کا بہترین فروٹ وہاں اویلیبل ہو, تو سب امپورٹ ہو رہا ہے. ڈیزرٹ کے اندر جہاں پانی کوئی فروٹ نہیں ہے, پوری دنیا سے فروٹ آ رہا ہے, ہر چیز بہترین اور سستی. اور یہ جتنے نان مسلم ہیں سب کہہ رہے ہیں ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے, ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آئی ایم آسکنگ وائی. یہ اللہ نے دعا مانگی بھی ہے, ابراہیم صاحب نے دعا مانگی, اے ہمارے رب تاکہ صلاۃ نماز کریں, پس لوگوں کے دل, یعنی اور جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے. فجعل افئدۃ من الناس, ناس مطلب آل مین کائنڈ, تاوی الیہم, ان کی طرف, یعنی جو صلاۃ قائم کر رہے ہیں ان کی ذریت سے. تو وہاں سب جانے کی خواہش مند ہیں کہ ہم وہاں دیکھنا چاہتے ہیں گھر کو, ہم وہاں پہ محسوس کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ انہیں برا لگ رہا ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دی اور آ جائیے, صرف زبان سے کہہ دیں, آپ بلیو کریں, دل کو حال اللہ جانتا ہے. آپ آنا چاہ رہے ہیں, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آ جائیے. تو ہم نے وہاں ایک پرنسپل, اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں وہاں مت آنے دو, مسجد حرام کے قریب, سورہ توبہ کے اندر. تو وہ قانون لگا ہوا ہے, آپ ایمان لے آئیں, کلمہ پڑھیں اور آ جائیے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دعا ہے تو فروٹس وہاں اویلیبل ہیں, کیونکہ یہ دعا ہے تو تمام دنیا کے نان مسلم کی یہ چاہت ہے کہ ہمیں وہاں جا کے ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں, مکہ اور مدینہ. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ, لیکن اس چیز کو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ. اب زمانے میں آپ کو ٹریول کرا رہا تھا نا, وہ جو آیتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی, کچھ آیتیں ایسی تھیں. اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, سورہ آل عمران 3 اس کی 97. فیہ, یہ اللہ کے گھر کے بارے میں بات ہے. فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے, اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا. اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے حج ہے جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے, اور جو کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے غنی ہے. اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب آیات کی وضاحت ہو جائے, بڑی امپورٹنٹ بات سنیں, جب بھی آیات فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, آیات بینات کہتے ہیں, جب بینات کہتے ہیں واضح, اور آیت نشانی ہے اللہ کی آیت ہے. جب بھی آیت کی واضح ہو جائیں گی وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ کے گھر میں.
ایک تو ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسان کا امام بنا دیا. وہ بھی واضح آیت ہو گئی. ابراہیم السلام مقام، ابراہیم السلام وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ واضح آیات بھی ہیں. جتنی آیتیں اگر آج آپ کو پتہ چلا اللہ نے کعبہ بنایا تو یہ مقام ابراہیم کا بن گیا، ذہن میں آپ کے ابراہیم السلام کا مقام بن گیا، واضح آیت کا ہونا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ کے گھر میں جو واضح آیات ہو جاتی ہیں وہ مقام ابراہیم علیہ السلام کی سٹینڈنگ ہے، ان کی مقام ابراہیم. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا. وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ کے لیے بیت کا حج کریں آپ، مگر کس چیز کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو استطاعت رکھتا ہے راستے کی، فزیکلی، مینٹلی اور فائنینشلی. فزیکلی اسٹرانگ ہو، مینٹلی اسٹرانگ ہو اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو وہاں جانے کے لیے، اور اللہ کی آیت کی اسپرٹ بھی ہو آپ کے پاس. یوں ہی جا رہے ہیں، یوں ہی آ رہے ہیں. تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو طواف تو کر رہے ہیں لیکن ان کا گھر دماغ میں پاک نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے گھر لوگ طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں. ابراہیم السلام کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، قیام، رکوع، سجود، طواف، لیکن گھر پاک نہیں ہے. للطائفین وان طہرا بیتی للطائفین، یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع اور سجود کر رہے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کو استطاعت ہے اس کے راستے کی، من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے، مطلب فزیکلی اسٹرانگ ہو، سائیکولوجیکل اسٹرانگ ہو، اور آیت کی اسپرٹ ایسنس ہے اس کے پاس کہ گھر کا مقصد کیا ہے. وہاں طواف کر رہے ہیں، یوں طواف کر کے آ گئے، اعتکاف قائم کر رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، بغیر سوچ سمجھے صلاۃ قائم کر کے آ گئے. کیونکہ اگر وہ حج پہ میں لیکچر دوں گا انشاءاللہ، تو حج کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، پرپز ہے پورا وہاں جانا. یہ دوسرا جو شطر ہے، ایک شطر یہاں کا صلاح کو تو یہاں شطر لے، دوسرے شطر کے لیے جب آپ جائیں گے عمرہ حج پہ تو طواف کریں گے، اس کا ایک پرپز ہے. تو استطاعت جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ جائے. اور اگر یہ نہیں ہے ایک دفعہ جائے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے ایک دفعہ جائے. حج عمرہ ایک دفعہ نہیں، جتنا آپ کے پاس استطاعت ہر دفعہ جائیے آپ. ومن کفر، جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کوئی کفر ہے بے شک اللہ غنی ہے ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام جو ہے وہ واضح آیات ہیں. اور حج یہ یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نشاندہی کری، اور وہ ان سے پورا اللہ نے بتایا کس طرح انہوں نے ستارہ کس طرح وہ قبلہ بنا، کس طرح شط المسجد حرام بنا. دو حصے کیا ہیں، صلاۃ اور. اب یہاں پہ اللہ کہ مقام ابراہیم اللہ بتا رہا ہے بعد کے آنے والے لوگوں کے دوسرے زمانے میں. اور پھر دوسری آیت ہے البقرہ 2 اس کی 125 آیت. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے انسانیت کے لیے گھر کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ نماز کی جگہ لے لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کرو. اب دیکھیں یہاں پر وہاں پچھلی آیت نے پڑھا تھا کہ اس میں واضح آیت ہے مقام ابراہیم، جب آیت واضح مقام ابراہیم بن گیا. یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے گھر کو ثواب کی جگہ انسانیت کے لیے بنایا اور امن کی جگہ بنایا. اس کعبے کو یہاں امن میں آ جائے گا اور ثواب کی جگہ، وہاں جائیں گے آپ ثواب کمائیں. اور وہ کہتے ہیں یہاں اتنے کرو تو اتنی نیکی اور یہ سب کرو، ثواب جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. آگے لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم سے اخذ کر لو مصلی. مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز کی جگہ. یعنی جو ہمارے یہاں جو وہ جائے نماز ہے نا، جائے نماز کو آپ عربی میں کہیں گے مصلی، عرب کہتا ہے یہ مصلی ہے. تو نماز کا جو امام طریقہ کار ہے صرف اس ایک آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا. اخذ کر لو، واتخذوا اخذ کر لو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. تو میں نے کہا تھا واضح آیت میں مقام ابراہیم، ایک تو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا ان کے وہ جو نشان تھے، امام صاحب صلاۃ قائم کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا امام بنایا. تو جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے جو امام کھڑو کے جب نماز قائم کر رہا ہے وہ مقام ابراہیم ہے.
واضح آیت میں امام صاحب جہاں کھڑے ہو کے نماز قائم کرتے ہیں آج، وہ مقام ابراہیم ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم کو کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہیں پورا کر دیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا کہ بے شک میں نے تجھ کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا. تو امام جو ہے اللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام ہے. تو امام جہاں کھڑا ہو رہا ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. واضح آیت ہے، مقام ابراہیم بن گیا ان کا. اور اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو، جمع میں وَاتَّخِذُوا، اخذ کر لو تم سب، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم سے مصلی لے لو. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس کا طریقہ کار کہاں سے لیں گے ہم؟ مقام ابراہیم سے. اب جو لوگ اس کو غلط کہیں گے وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے. اچھا، اب بقرہ 2 اور 150 آیت. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم جہاں تم جہاں کہیں سے نکلو پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصے کی طرف لوٹا لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت نہ رہے سوائے وہ لوگ ان میں سے جو ظالم ہیں. پس تم ان سے خوف زدہ نہ ہو، مجھ سے خوف زدہ ہو، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس میں اب ہمارے لیے ایک میسیج کیا آیا سارے اس پورے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. اب یہاں سے تو کہیں سے بھی نکلے، یعنی جب بھی کسی عقیدے سے آپ باہر آئیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی، جوڈازم، جتنے ازمز ہیں آج، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ وہاں سے نکلیں تو کہاں پر آئیں؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا حصہ کیا ہے؟ صلاح اور طواف. تو اس کو لوٹ جاؤ، اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے چہروں کو اس حصے کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی جہاں کہیں بھی ہو تم اس حصے کی طرف تم لوٹ جاؤ. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے اوپر تمہارے پر حجت نہ رہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرف پوائنٹ کرا دیں، کہتے ہیں آپ صلاۃ کیسے قائم کرتے ہیں، آپ ادھر کا بتا دیں. اگر وہ حدیث میں بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں وہ والی صلاۃ بھی قائم ہے. 4 ڈیفرنٹ ٹائپ کی صلاح میں رفع یدین کے والی بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر 4 میں سے آپ کون سی آپٹ کریں گے؟ تو یہاں پر آپ کیا پروف ہے ہم اس کو آپٹ کر رہے ہیں، آپ دوسری آپٹ کر رہے ہیں. آپ وہی 4 ہیں وہاں پر، چاروں طریقے لکھے ہوئے وہاں پر. تو اب آپ 4 طریقے میں پھر وہاں پر جا کر حدیث پہ گئے تو وہاں 4 طریقے آ گئے، تو اس میں کون سا والا لیں گے؟ تو وہی سائز کی بیس پر آپ وہ والا طریقہ لیں گے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے اور جو گراؤنڈ پہ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. 4 طریقے میں سے 5 طریقے بلکہ وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ لے لیں آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم اس طریقے کو لوٹ جاؤ تاکہ تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی جو لوگ تم سے آرگیو کر رہے ہیں ان کو وہ بتا کے حجت پوری کر دو. سوائے اللہ کہ جو ظلم کرتے ہیں وہ ضرور تم سے حجت کریں گے، اور یقین کریں اس کی وجہ آپ پروف گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ اس صلاح کو نہ ماننے والے بہت لوگ ہیں. وہ حجت پوری کرے ہوئے ہیں، وہ نہیں صلاح قائم کرتے، وہ والی اپنی صلاح بنائی ہوئی. اور پوری انڈیا، سب کانٹیننٹ، ایران، آپ مڈل ایسٹ، عرب ورلڈ میں جائیں گے تو اسی طریقے کار ہے. لیکن انڈیا، سب کانٹیننٹ، ایران، بنگلہ دیش، سب اپنے یہاں کے اپنی نمازیں لے آئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی، اور میں تمہارے پر پوری کر رہا ہوں میری نعمت. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس صلاح کا اس مسجد حرام کا حصہ ہو، اس صلاح کو ہم لے لیں. کیوں اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے وہاں سے ہدایت لے لی. اب دیکھیے دنیا میں 2 ٹائپ کی نمازوں کا ذکر قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے مختلف. سورہ انفال 8 اس کی 34 اور 35. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ ان کو عذاب دے، اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کے سرپرست نہیں ہیں. اگر اس کے سرپرست ہیں تو سوائے جو تقوی اختیار